السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں ثنا کیوان. پروگرام میں میرے ساتھ ہیں مزمل سہروردی صاحب. ناظرین, اچھا دن ہے, مبارک دن ہے. آپریشن بنیانو مرصوص کامیاب ہونے کے بعد پورے ملک میں آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے. یہ پاک فوج کی بدولت ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. پوری پاک فوج کو ہماری طرف سے, ہماری ٹیم کی طرف سے سلام. جو کہ ابھی صورتحال یہ کہ ہم کھلی فضا میں پرسکون طریقے سے سانس لے رہے ہیں, اس کا کریڈٹ ہماری پاک فوج کو جاتا ہے. مزمل صاحب, ایک بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, اتنی بری شکست انڈیا کو ہو گئی اور اس کے باوجود ابھی بھی وہ بضد ہیں کہ ان کا آپریشن سندور ختم نہیں ہوا ہے, بلکہ آپریشن سندور کو ہندوستان کی سیاسی, سماجی اور فوجی قوت ارادی کی علامت سمجھ رہے ہیں ان کے وزیر دفاع صاحب. دیکھیں, آپ ایک بات سمجھیں, کیا سیز فائر کے بعد انڈیا میں کیا حالات ہیں. دیکھیں, آپ نے تو اپنے انٹرو میں سیز فائر کے بعد پاکستان کے حالات بتائے ہیں نا, کہ یوم تشکر منایا جا رہا ہے, فتح منایا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس سیز فائر کے بعد انڈیا میں کیا حالات ہیں. دیکھیں, اس سیز فائر کے بعد انڈین میڈیا انڈین گورنمنٹ کو پڑ گیا ہے. وہ انڈین میڈیا جس کو پہلے تو یہ فیڈ کر رہے تھے کہ ہم نے کراچی پورٹ ختم کر دی ہے, ہم نے لاہور پہ قبضہ کر لیا ہے. دیکھیں نا, یہ انڈین گورنمنٹ ہی فیڈ کر رہی تھی نا اس میڈیا کو. وہ میڈیا کو جب سیز فائر کی خبر ملی ہے, وہ میڈیا بھی سکتے میں آ گیا ہے. تو اس وقت مودی صاحب نے آج ویسے تو ایک بڑا اعلیٰ سطحی اجلاس کیا جس میں ان کے ڈیفنس منسٹر, فارن منسٹر اور تینوں سروسز چیفز تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس اجلاس کے بعد بھی نریندر مودی صاحب کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا. مطلب آپ نے راجناتھ کی ایک خبر پر ضرور بیان پڑا ہے جو انہوں نے ایک کمپلیکس کے افتتاح کے موقع پر ایک تقریر کرتے ہوئے کہا ہے, ورنہ کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ ابھی تک نریندر مودی صاحب کا اس حوالے سے نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ مودی صاحب خاموش ہیں اور ان کی پوزیشن پورے انڈیا میں امبیرسڈ ہے. ان کے اوپر کانگریس بھی تنقید کر رہی ہے, ان کے اوپر ان کا میڈیا بھی تنقید کر رہا ہے. نریندر مودی کو سرنڈر مودی کہا جا رہا ہے, استعفیٰ دو, سرنڈر مودی. تو آپ سرحد کے دوسری طرف دیکھیں کیا ہو رہا ہے. جب اتنا بڑا بیکلیش ہے, اب جب انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات آ رہی ہے کہ سیز فائر کے لیے انڈیا نے امریکہ کو درخواست کی تھی کہ سیز فائر کرا دو, یہ خبریں بھی انڈین میڈیا میں آ رہی ہیں کہ انڈین گورنمنٹ کی درخواست پہ سیز فائر ہوا ہے. تو ان کی پوزیشن مزید خراب ہو گئی ہے نریندر مودی صاحب کی. کانگریس کو ان کے اوپر چڑھ دوڑنے کا موقع مل گیا ہے, اور جو مودی ہیجمنی تھی انڈیا میں وہ خطرے میں پڑ گئی. ان کا بی جے پی کی اپنی لیڈرشپ خطرے میں پڑ گئی ہے. تو آپ سرحد کے دوسری طرف کے حالات ذرا دیکھیں کیا ہیں. مطلب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے تو تقریر کی ہے, نریندر مودی میں تقریر کرنے کی ابھی ہمت نہیں ہے. ابھی ان کے کوئی, آج میں انڈین ایئر فورس کا بیان دیکھ رہا تھا کہ جی آپریشن سندور جاری ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا کوئی جہاز تباہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, پاکستان ایئر فورس یہ کہتی ہے کہ ہمارا کوئی جہاز تباہ نہیں ہوا, ہمارے سارے جہاز موجود ہیں اور انٹرنیشنل ویریفائی ہو رہا ہے. انڈین ایئر فورس یہ بیان نہیں دے سکتی کہ ہمارا کوئی جہاز تباہ نہیں ہوا, نہ انڈین گورنمنٹ یہ بیان دے سکتی ہے. تو اس لیے سرحد کے دوسری طرف اس وقت سوگ کا سما ہے, وہاں حالات کشیدہ ہیں. اور انڈین میڈیا از دا ایکوریٹ ڈیفینیشن آف یلو جرنلزم. نہیں, آج تو انڈین میڈیا جو ہے وہ مودی صاحب کو ٹیک آن کر رہا ہے نا کہ آپ نے بڑی زیادتی کر دی ہے. آج انڈین میڈیا میں مطلب ایک وہ ارناب گوسوانی کی جو ویڈیو تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف, وہ ریپبلک ٹی وی نے آف ایئر کر دی ہے, دوبارہ ڈیلیٹ کر دی ہے. وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ بات سمجھیں, ان برے حالات میں جب مودی کا یہ آپریشن سندور ناکام ہو گیا ہے, شکست ہو گئی ہے, وہ یہ بھی نہ کہیں کہ ہمارا آپریشن سندور ابھی جاری ہے. کیا کہیں, ہمیں شکست ہو گئی ہے, ہم نے تسلیم کر لی ہے. میرا مطلب آپ میری بات سمجھیں, ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جس کی پولیٹیکل پوسچرنگ بھی اس کی ضرورت ہے. آپ اس کی سیاسی ضرورتوں کا خیال رکھیں. اس کی سیاسی ضرورت یہ ہے کہ وہ اگر کہہ دے کہ میرا آپریشن سندور ختم ہو گیا ہے تو ان کی سیاست ختم ہوتا ہے. نہیں, تو وہ کہیں گے آپ کا آپریشن سندور ناکام ہو گیا, آپ کو شکست ہو گئی ہے, آپ کے اہداف حاصل نہیں ہوئے, اور مودی کے اوپر ایک شکست خوردہ وزیر اعظم کی لیبل لگ جائے گا, لہذا وہ خاموش ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ کہنا کہ جی سندور جاری ہے اور سیز فائر بھی چلے گا, وہ یہ کہہ رہے ہیں آج جو بیانات ہیں کہ اگر پاکستان نے گولی چلائی تو ہم بھی گولی چلائیں گے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اب ہم حملہ کریں گے. دیکھیں, پہلے انڈیا کا موقف تھا کہ ہم پاکستان پر حملہ کریں گے. آج کی ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر
इंडिया पाकिस्तान ने गोली चलाई तो हम भी गोली चलाएंगे, पाकिस्तान ने गोली ना चलाई तो हम भी गोली नहीं चलाएंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर कौन सा जारी है। और लखनऊ में उन्होंने बराह रास्त ब्राह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और चलिए, टेस्टिंग वो तो हम फैसिलिटी भी का बहुत सारे ऐसे इफ्तिताह कर दिया है। क्या बताने की कोशिश करें अपनी आवाम आज को? उनका यौम। अच्छा, अब जो इंडिया के ऊपर देखिए ना, वो कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े, और व्हेन बैड टाइम कम्स इट कम्स फ्रॉम ऑल साइड्स। कहते हैं जब बुरा वक्त आता है ना तो चारों तरफ से आ जाता है। मोदी साहब जरा बुरे वक्त में। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कल तो एक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया कि हमने सीज फायर करा दिया है, दोनों मुल्कों ने दानिशमंदी का किया है, ये है वो है, उसको किसी न किसी तरह मोदी ने हजम कर लिया, भारतीय वजीर आजम ने हजम कर लिया, मोदी गवर्नमेंट ने हजम कर लिया कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब। आज दूसरा ट्वीट आ गया जी। अच्छा, मतलब वो कहते हैं दूसरा ट्वीट तो इंडिया के लिए लीथल है ना, लेवल कश्मीर को दूसरे ट्वीट ने तो इंडिया की शिकस्त और उनके नैरेटिव की शिकस्त पे मोहर लगा दी। अच्छा, आज ट्रंप ने दूसरे ट्वीट में क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो कश्मीर का तनाज़ा है उसके हल के लिए मैं पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा। देखें, 370 के बाद इंडिया तो नहीं मानता कश्मीर अब कोई तनाज़ा है, और अगर ट्रंप ये कहता है कि कश्मीर एक तनाज़ा है और इसका हल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होना है, तो ये तो पूरी मोदी डॉक्ट्राइन को नेगेट हो गई ना, हो गई। और ट्रंप के इस बयान से कि जी इसका मतलब है, मतलब अगर मोदी चाहता कि ट्रंप क्या बयान दे, तो इंडियन गवर्नमेंट का तो ये मौक़िफ़ होना चाहिए था कि ट्रंप बयान दे कि मैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ मिलकर काम करूंगा इंडिया के साथ। जो इंडिया का मौक़िफ़ है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में ख़त्म होनी चाहिए, हम उनके खिलाफ मिलकर भारत के साथ काम करेंगे, पाकिस्तान पर मजबूर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा है वो कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेंगे, जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फतह है और मोदी की शिकस्त है फिर। इसीलिए आप देखें कि हम पाकिस्तान में तो ट्रंप के बयानात को खुशाइन खराज तहसीन और बेहतरीन करार दे चल रहा है, सफे मातम बिछ गए। अच्छा, उनकी तो मीडिया रोना रो रही है कि ट्रंप कौन होता है, अमेरिका कौन होता है इंटरवीन करने वाला। इसलिए कि ट्रंप के बयानात इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन पॉलिसी से अलाइन नहीं है। अच्छा, मुझे साहब एक तासुर ये था कल 10 तारीख से पहले तक, क्योंकि जेडी वैंस की भी जो हमने सामने स्टेटमेंट देखी थी कि ये दोनों आपके दोनों ममालिक का मसला है, हमारा चूंकि मसला नहीं है इसलिए हम उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहते, हमें कोई इशू नहीं है। कल तक ये एक पाकिस्तान में भी तासुर था कि जी अमेरिका पीछे खड़ा है भारत के। कल के बाद से सिचुएशन ऐसे तेजी से जो है 180 के एंगल से चेंज हो जाती है, और आज कश्मीर की भी स्टेटमेंट एकदम से डोनाल्ड ट्रंप की हमारे सामने आना, आपको क्या लगता है कि इतने बुरे तरीके से इंडिया को जो मुंह की खाना पड़ी है, ये जो हमने हमारे मीडिया ने और स्पेसिफिकली पाकिस्तान की रियासत ने बड़ा एक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद से, उसका क्रेडिट मैं आपको बताता हूँ। ये तो अब चीजें पब्लिक हो गई ना, अमेरिका ने तो कोई चीज राज रखी ही नहीं। CNN के एक रिपोर्टर ने कहा कि जो उस कमरे में मौजूद था उसने मुझे बताया। सवाल ये है कि पहले इंडियंस ने जेडी वैंस को कहा कि अमेरिका इस मामले से बाहर रहे, हम पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं। ठीक है, उस पर जेडी वैंस और ट्रंप दोनों ने बयान दिए कि ये इन दोनों मुल्कों का आपस का मामला है, ये हजारों साल से लड़ रहे हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंडियन रिक्वेस्ट पे इंडियन ने कहा कि आपने बीच में नहीं आना। अच्छा, पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा था कि आप सालसी करा दें, सबको कह रहा था exactly. लेकिन इंडिया का मौक़िफ़ था कि उन्हें किसी मुल्क के सालसी की जरूरत नहीं, वो खुद ही पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। वो कहते वी विल पनिश पाकिस्तान। अब हुआ ये है कि जो 5 घंटे जनरल आसिम मुनीर साहब ने इंडिया की मरम्मत की है अल-फतह मिसाइल से, ठीक है ना, उसके बाद वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जेडी वैंस से रब्ता कि साड़ी माफी करा दियो, हुण असीं सीज़फायर चाहते हैं तो तुसीं पाकिस्तान नाल गल करो। उसके बाद मार्को रूबियो और सारे लोग जो हैं वो एक्टिव हुए और ट्रंप भी, और उसके बाद ये सीज़फायर नेगोशिएट हुआ। और मार्को रूबियो ने ट्वीट भी किया है कि जिसको उन्होंने जो है वो कॉल्स की, उन्होंने भी जेडी वैंस का भी शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि इंडियंस ने जेडी वैंस से रब्ता किया ना। तो इंडियंस का रब्ता जेडी वैंस के साथ था। मार्को रूबियो ने आसिम मुनीर साहब से भी बात की और शहबाज शरीफ से भी की, लेकिन दी सीज फायर इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंडियंस। बात समझें। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इंडियंस इस सीज फायर को तोड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो क्या वो इस सीज फायर को तोड़ेंगे? मेरा ये ख्याल है कि वो इस सीज फायर को नहीं तोड़ेंगे।
اس وقت انڈینز کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ سیز فائر کو توڑنے کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ پاکستان کافی برا سلوک کرے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ ہاں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمارے پاس اگلے سیگمنٹ میں خورشید قصوری صاحب ہیں, ان سے ضرور پوچھیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی مذاکرات بھی ہوں گے. کشمیر کے معاملے پہ کچھ نہیں ہوگا. انڈس واٹر ٹریٹی معطل رہے گی, وہ پانی روک نہیں سکتے پر وہ کہیں گے معطل ہے. جیسے انہوں نے آج چناب کا پانی چھوڑ دیا ہمیں بتائے بغیر, یہی ہوگا. پانی وہ جو ڈیموں کا پانی کا ڈیٹا دیتے ہیں وہ ڈیٹا نہیں دیں گے, ہم سیٹلائٹ سے ڈیٹا لے لیں گے, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے, مجھے ابھی پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی کوئی فضا نظر نہیں آ رہی. نریندر مودی افورڈ ہی نہیں کر سکتا پاکستان کے ساتھ مذاکرات. اس کا سب سے بڑا بیریئر مودی ہے, اس کے لیے جو آر ایس ایس کو سپورٹ کرتا ہے. نیا وزیر اعظم آئے گا تو پاکستان سے مذاکرات کرے گا. مودی نہیں کر سکتا. مودی اس شکست کا بوجھ ہی اٹھا لے تو بڑی بات ہے. مزمل صاحب ایک بڑی خبر پوچھوں آپ سے, مودی کی اس ٹائم خطرے میں ہے کرسی؟ دیکھیں کرسی خطرے میں نہ بھی ہو, کمزور ضرور ہو گئے ہیں. اگلا الیکشن جیتتا نظر تو نہیں آ رہا. دیکھیں الیکشن ان کا بہت دور ہے, 2029 جب بھی ہو 2029 میں ہے نا. نومبر میں تو بہار کا ہے, وہ بھی ہارتا نظر آ رہا ہے. وہ ضرور ہے کہ وہ اگلے اسٹیٹس کے انتخابات ان کے لیے مشکل ہیں, لیکن اوورآل جو الیکشن ہے, لیکن ان کی ایک مخلوط حکومت ہے. یہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ بی جے پی شاید اگر یہ نریندر مودی 6 ماہ کمزور ہوتا رہتا ہے اور یہ کمزوری چلتی رہتی ہے اور وہ کسی طرح اس کو ٹیک اوور نہیں کر سکتے اپنی کمزوری پر, تو بی جے پی اپنا وزیر اعظم بدل لے. یہ ممکن ہے, اقتدار تو بی جے پی کا رہے گا, لیکن بی جے پی اپنا وزیر اعظم بدل لے. وہاں اس بات کی روایات موجود ہیں اور ان کے نیچے ایسے لوگ موجود ہیں جو وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتے ہیں, جن میں امیت شاہ بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں. تو میرے خیال میں وہاں وزیر اعظم کی تبدیلی تو ہم دیکھ سکتے ہیں 4-6 ماہ میں, اگر یہ سیز فائر کنٹینیو رہتا ہے, پاکستان کی پوزیشن مضبوط رہتی ہے, دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی نظر. لیکن اس وقت انڈیا میں سب سے بڑا سوال کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ چین کھڑا نظر آیا کھلم کھلا, پاکستان کے ساتھ ترکی کھڑا نظر آیا, پاکستان کے ساتھ آپ کو آذربائیجان کھڑا نظر آیا, یورپین یونین نے پاکستان کے حق میں بیان دیا. وہ کہتے ہیں ایک نیپال کے علاوہ کسی نے انڈیا کے ساتھ بیان نہیں دیا. وہ تو کہہ رہے تھے نا ہم خود ہی کافی ہیں, مزہ سے کھا لیں گے پاکستان کو, فوج بھی زیادہ ہے, ہماری عوام بھی زیادہ ہے. ایک انٹرنیشنل ورلڈ ہے, دنیا ہے, ایک قبیلہ ہے. لیکن نا دنیا میں یہ تو انہیں کسی ہر ایک نے کہا کہ آپ پاکستان کو مار سکتے ہیں تو مار لیں, کسی نے یہ حمایت نہیں کی کہ وہ ٹھیک مار رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کا خیال تھا پاکستان جواب دے گا. اور جے ڈی وینس کو بھی جو جب وہ انڈیا سے واپس گئے ہیں تو وہ بڑے انڈین کے حق میں تھے, لیکن جب انہیں سی آئی اے نے بریفنگ دی ہے کہ بھائی پاکستان مارے گا اور پہلگام فالس فلیگ ہے, تو اس کے بعد ان کی رائے بھی بدلی ہے. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ نریندر مودی صاحب انڈیا میں پولیٹیکلی بہت کمزور ہو گئے, بہت کمزور اس کے بعد, اور انڈین فورسز کا مورال بھی ڈاؤن ہے. لیکن آج وہ اپنے تینوں سروسز چیفز کے ساتھ اور ڈیفنس منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی ہینڈ آؤٹ نہیں ہے, اس کی کوئی پریس ریلیز نہیں ہے, اس میں مودی صاحب کا کوئی بیان نہیں ہے. اس کی فوٹیج ضرور جاری ہوئی ہے, اس میں مودی صاحب ایسے ضرور کر رہے ہیں جس کو لوگوں نے کہا ایکٹنگ کر رہے ہیں. ٹیکنیکلی اس میٹنگ کے بعد کیا طے ہوا کسی نے کچھ نہیں بتایا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ذرا مشکلات میں ہے. میں نے کہا سرحد کے دوسری طرف کا منظرنامہ ذرا پیش کر دیا جائے. پوری دنیا بتا رہی ہے, سی این این نے بات کی ہے, بی بی سی نے بات کی ہے کہ پاکستان کی فوج نمبر 1 فوج ہے اور یہ بھارت کو تسلیم کر لینا چاہیے. اوپر سے جو مسئلہ پیدا کیا نا, دیکھیں مسئلہ پیدا کیا زیادہ شہباز شریف کی تقریر نے بھی. جی دیکھیں وہ انٹرنیشنل کور ہوئی, انہوں نے فتح کا جشن منا دیا. اب نریندر مودی کیا کہے تقریر کر کے؟ بہت لوگ کل سے انڈین میڈیا پہ کہہ رہے تھے کہ نریندر مودی صاحب کو قوم سے خطاب کرنا چاہیے, لیکن اگر وہ شہباز شریف کے خطاب سے پہلے خطاب کر لیتے تو ہی مسٹ ہیو سم تھنگ ٹو سے. لیکن اب جب شہباز شریف نے خطاب کر لیا اور وہ انڈین میڈیا پہ کور ہو گیا, تو اب وہ اس کو کیا نگیٹ کریں جو شہباز شریف نے بات کر لی ہے. اور پوری دنیا اس کے چرچے کر رہی ہے, پاکستان کے, پاکستانی فوج کے. پہلے سن لیں شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پہلے سن لیتے ہیں وزیر اعظم. جنرل سید عاصم منیر کا اپنی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی دانش مندانہ اور دلیرانہ قیادت میں یہ عظیم مارکہ سر ہوا. الحمدللہ.
اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. کیا کہتے ہیں جنگ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جنگیں جو ہیں وہ حکومتیں لے جاتی ہیں اور سربراہان کی حکومتیں ختم بھی کر دیتی. مطلب بہت سارے لوگوں کا یہ ہے کہ 65 کی جنگ جو ہے وہ انڈیا میں شاستری صاحب کی حکومت لے گئی. 71 کی جنگ پاکستان میں یا کی حکومت لے گئی. آپ میری بات سمجھیں. اس کے بعد کارگل کی جنگ کے بعد بھی نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو گئی. تو یہ جو جنگیں ہیں یہ کسی ایک سائیڈ کی حکومت لے جاتی ہیں اور کوئی ایک سائیڈ کا حکمران بہت مضبوط بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اندرا گاندھی بہت 71 کے بعد ہمیں مضبوط نظر آئی انڈیا میں. تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس لڑائی کے بعد شہباز شریف اور عاصم منیر تو بہت مضبوط ہو گئے ہیں اور جنرل عاصم منیر کی پاپولیرٹی جو اس وقت پاکستان میں ہے وہ پیک پر ہے. ٹیکنیکلی جتنے لوگ انہیں 3 سال سے ٹرول کر رہے تھے یا جو ایک ہمیں اینٹی عاصم منیر مہم نظر آتی تھی وہ تو زمین بوس ہو گئی ہے. اور اس وقت تو پاکستان کی عوام بچہ بوڑھا سب ایک پیج پہ تھے. سب عاصم منیر کے ایسے مداح ہو گئے ہیں کہ وہ پاکستان کے ایک نئے ہیرو بن کے ابھرے ہیں. اور لوگ ایئر چیف کے بھی بہت مداح ہیں, ایئر چیف کے بہت مداح ہیں. اور بابر جو صاحب ہیں, جو ہمارے بابر سدھو صاحب ہیں, لوگ ایئر چیف کے بھی بڑے مداح ہیں. ایئر فورس نے بھی بڑے, کیونکہ نیوی کو تو موقع نہیں ملا لڑنے کا, تو لیکن ایئر فورس کے بابر صاحب کو بھی بہت مداح ہیں. اور عاصم منیر صاحب کی تو سبھی بہت مداح ہیں. جو یہ الفتح میزائل مارے ہیں انہوں نے فوج نے, اور پہلے دن جو رافیل گرائے گئے ہیں, رافیل کی کہانی تو کیا ہی ہم بیان کریں, دنیا ہنس رہی ہے. جس کی ایک رافیل جس کی مالیت $25 کروڑ سے زیادہ تھی. ٹھیک ہے, لیکن جنرل عاصم منیر کی مقبولیت پاکستان میں ان کا گراف اس 10 مئی والے دن بہت اوپر گیا ہے. اور جو لوگ پاکستان کے اندر یہ نیریٹو بیچتے تھے کہ پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان بڑا گیپ ہے, لوگ فوج کو پسند نہیں کرتے ہیں, اگر آپ اینٹی آرمی پالیٹکس کریں تو وہ پاپولر پالیٹکس ہے, وہ 10 مئی کو وہ سارا نیریٹو زمین باس ہو گیا. لوگ فوج کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے لوگ فوجیوں کو ہار پہنا رہے تھے, پھولوں کی پتیاں نچھاور کی ہیں, لوگوں نے جشن منایا ہے. مطلب میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, لوگوں نے انڈین ڈرونز کا ایسا مذاق اڑایا ہے, ایسا مذاق اڑایا ہے. آپ دیکھیں پاکستان کی عوام کا جذبہ دیکھیں. پاکستان کی عوام سوشل میڈیا پتہ کیا کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ملک سے جو ہے نا پنگا لے لیا انڈیا نے, مودی نے. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ خوف و ہراس پلانے کے لیے ڈرون پھینکنا تھا. یہاں پہ تو گاؤں کے گاؤں اکٹھے ہو کے ڈرون دیکھنے کے لیے چلے گئے کہ آؤ دیکھیں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ایک فاتح کے طور پہ اور ایک بہت مضبوط فوجی لیڈر کے طور پہ ابھرے ہیں, اور انٹرنیشنل دنیا میں بھی ان کا جو اب ایک فوجی آرمی چیف کے طور پہ ان کو بہت بڑی رینکنگ میں دیکھا جا رہا ہے. اور جو امریکہ ہے, آپ مارکو روبیو وغیرہ انہیں خود فون کر رہے تھے, بہت سارے ہمارے جو دوست امریکہ میں ان کے خلاف لابنگ کر رہے تھے وہ ڈیموکریسی ایکٹ کے ساتھ, وہ سب بھی زمین باس ہو گئے ہیں, کیونکہ امریکی بھی جنرل عاصم منیر کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ براہ راست بات کر رہے ہیں. تو اس جنگ نے جہاں بہت ساری جہاں مودی کو مشکل میں ڈالا ہے وہاں عاصم منیر کے لیے آرمی آف دی ورلڈ اور جنرل عاصم منیر کو بہت مقبول لیڈر بنایا. بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد یہیں سے شروع کریں گے. کسوری صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. ناظرین, سیز فائر کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور بڑی سٹیٹمنٹ کشمیر کے حوالے سے, اس پر بات کریں گے. مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے, جبکہ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود کسوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. کسوری صاحب تھینک یو سو مچ. مزمل صاحب اوور ٹو یو. خورشید کسوری صاحب, آپ کو لگتا ہے جیسے امریکہ اور ایران کے مذاکرات عمان میں ہو رہے ہیں, جیسے روس اور یوکرین کے مذاکرات جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہوئے, پاکستان اور انڈیا کے مذاکرات کسی تیسرے ملک میں ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سیز فائر کے بعد؟ جی ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے, کوئی نئی بات تو نہیں. اس کی تو میں نے ڈیٹیلز دی اپنی کتاب میں کہ 3 سال بیک چینل پہ مذاکرات ہوئے ہیں, اور میں نے تمام ڈیٹیلز بتائی ہیں, کس کس جگہ پہ ہوئے ہیں, کس کس نے کیے ہیں, کون کون بیک چینل نیگوشیٹس تھے, کس کس دور میں تھے, دبئی میں تھے, بینکاک میں تھے, ہوتے ہی ایسے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. نمبر 2, ایک چیز اور ریئلائز کرنی چاہیے کہ بیکار ہوگا اگر اس کے بعد کوئی بات چیت نہ شروع ہو.
اور بات چیت میں دو چیزیں مد نظر رکھنی پڑیں گی. ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے اپنے ملک کا. اس میں میں کوئی جنگجو نہیں ہوں, کوئی میں وار منگر نہیں ہوں. میں نے تو کتاب لکھی ہے امن کے حق میں, لیکن امن نہیں ہوتا کمزوری سے. اسی لیے میں نے کتاب کا نام رکھا تھا نائدر اے ہاک نور اے ڈو. تو مجھے تو پتا ہے کہ امن کیسے ہوتا ہے. ہم نے تو کشمیر کا مسئلہ حل کر کے نہیں, پر آج کی صورتحال میں لکھ دیا تھا جس کو ملٹری اینڈ گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ پاکستان. ہماری ملٹری, ہماری گورنمنٹ میں جرنیلوں کے نام لکھے ہیں, اور جو انوالوڈ تھے دونوں گورنمنٹس ان کے بھی نام لکھے ہیں. تو فیصلہ ہو چکا تھا. پچھلے مہینے میں نے بات کی ہے انٹرنیشنل کانفرنس میں, انڈیا کے جرنیل آئے ہوئے تھے, انڈیا کے منسٹر, سبھی سے بات ہوئی ہے. ہماری طرف بھی ٹریک 2 پہ بات ہوئی ہے, اسی پہ ہو رہی تھی, اور وہ بھی 4 پوائنٹ فارمولا پہ ہو رہی تھی. نہیں, پر اب 11 مئی کے بعد, 10 مئی کے بعد جو صورتحال ہے, جو امریکہ نے سیز فائر کرایا ہے, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اعلانیہ مذاکرات دونوں ملکوں کے درمیان ہو سکتے ہیں یا خفیہ ہی مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں نا, ایک اعلانیہ مذاکرات ہیں, دونوں ملکوں کے لوگ کسی تیسرے ملک میں ملتے ہیں, بات ہوتی ہے. کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی تھرڈ ملک ثالث بن کے دونوں کو اکٹھے بٹھا سکتا ہے آج کی صورتحال میں؟ میری نظر میں تجربے کی بنیاد پر یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے. بات ہے پروگریس. ہم جب بات کر رہے تھے اس میں ایک فرق تھا. ہمارا آفیشل ڈائلاگ بھی تھا اور بیک چینل بھی تھا. بیک چینل ہمیں رپورٹ کرتا تھا. ہم اس کو 5 بندے بیٹھا کرتے تھے. پریزیڈنٹ مشرف تھے, ان کا آرمی چیف تھے, اس تو وائس چیف آرمی سٹاف تھے, فورن سیکرٹری تھے, میں تھا, اور ان کے ملٹری سیکرٹری تھے. تو نام دیے سب کے اس کے اندر جو انوالوڈ تھے, اور وہ آتے تھے. یہ اتنا ڈیٹیلز تھی کہ میں نے تو فل سٹاپ اور کاماز بھی اس کے اندر لگائے اور سیمی کولنز بھی لگائے ہیں. ڈیٹیل طے تھی. تو اب یہ امپورٹنٹ نہیں وہ چاہے دبئی میں ملے, بینکاک میں ملے, کہ پہلے بتایا کہ ملیں. ہاں, یہ پتہ ہونا چاہیے, اور یہ بات چھپتی بھی نہیں بلکہ لیک آؤٹ کر دی جاتی ہے کہ جی بات چیت شروع ہو گئی. اور ابھی تو اس میں کہا گیا ہے کہ ڈی جی ایم یہ جو اپنے لوگ ملیں گے, ہمارے جو ایڈوائزرز ہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز, اور وہ ملیں گے کسی نیوٹرل جگہ پہ. یہ تو کہیں کہا بھی گیا ہے جب جنگ بندی ہوئی ہے. تو میرا یہ نہیں خیال ہے کہ اس کے بعد یہ ٹوٹلی ہندوستان پھر جائے گا. اس کی وجہ ہے اس میں ان کو 2 سیٹ بیک ہوئے ہیں ہندوستان کو, ایک ڈپلومیٹک, ایک ملٹری. یہ بڑے نعرے مارا کرتے تھے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے, حالانکہ تب بھی ان کی کوئی بات نہیں مانتا تھا. امرتسر میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں مودی نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو یہ کریں گے, وہ کریں گے, ٹیررزم کا گھر ہے. تو وہاں رشین ریپرزینٹیٹو کابولوف جو اس ایریا کے ریپرزینٹیٹو تھے, انہوں نے, اور وہاں پریزیڈنٹ جی بھی تھے, دونوں نے ان کو کانٹرڈکٹ کر دیا. اب جو بات ہم کرنے لگے ہیں اس کے اندر, میں کیوں کہتا ہوں کہ ڈپلومیٹک سیٹ بیک ہے. دنیا کے 3 پاور سینٹرز ہیں آج. ایک ہے واشنگٹن, ایک ہے بیجنگ, ایک ہے برسلز. برسلز یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹرز ہے. اب امریکہ کی بات کر لیں, پھر ہم چین کی کریں گے, اور پھر ہم برسلز کی کریں گے, پھر ہم ملٹری پہ بھی آ جائیں گے, اور یا جو سوال آپ کریں گے. تو پوائنٹ یہ ہے, انہوں نے بڑا کلٹیویٹ کیا پرائم منسٹر مودی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, اس حد تک کیا کہ احمد آباد میں کرکٹ سٹیڈیم بنوایا گیا جس کو انہوں نے اپنے نام پہ بنایا ہے, اور وہاں انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا. اب کی بار ٹرمپ سرکار, پھر انہوں نے چکر مار مار کے حد کر دی, اور وہاں بن بلائے پہنچ گئے. باقی لوگ جو تھے, کنگ حسین آف جارڈن, پرائم منسٹر آف اسرائیل نیتنیاہو, اور ایک شاید جاپان یا کسی اور ملک کے تھے, آئے تھے. یہ وہاں پہنچے تھے, انہوں نے یہی خواہش ان کی تھی کہ شاید یہ, اس سے ٹیرف بھی لگ رہے تھے, پاکستان انڈیا کے سلسلے میں بھی انہوں نے ضرور بات کی ہوگی, ناممکن ہے کہ نہ کی ہو. تو لیکن اس کا نیٹ نتیجہ میں آپ کو دے دیتا ہوں بیانات سے. پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, سیکرٹری آف اسٹیٹ, اور اپنا تجربہ بھی بیان کر دیتا ہوں. امریکہ میں 5-6 پاور سینٹرز ہیں, کانگریس کے بھی 2 حصے ہیں, اس کی بھی 2 کمیٹیز ہوتی ہیں, ایک سینٹ کی, کانگریس کی, وہ بھی بولتی ہیں یہ جو ڈپلومیسی پہ, انٹرنیشنل ریلیشنز پہ ہیں. پھر بولتا ہے وائٹ ہاؤس, پھر بولتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. میں تو جو ہماری دنیا میں ایک ایکسیکٹو طریقہ ہے کہ 2 وزراء, 2 لوگوں کو امپورٹنس دیتی ہیں فورن گورنمنٹس, کیونکہ ہندوستان میں 50 وزیر ہیں, پاکستان میں 50 وزیر ہیں. تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے
کہ کئی لوگ سیاست کے لیے بیانات دیتے رہتے ہیں. صرف پرائم منسٹر یعنی چیف ایگزیکٹو، امریکہ میں چیف ایگزیکٹو پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر فارن منسٹر، اس کی تو اہمیت ہے. تو اب میں ان دونوں کا بیان دے دیتا ہوں آپ کو. فارن جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے پہلے تو کہہ دیا اس کو اڑا دیا ہوا میں، 1500 سال سے لڑے جا رہے ہیں. ان کو بریف کیا گیا تھا، مودی صاحب نے کہا ہوگا جب پہلے انہوں نے کہا تھا نا، جب گئے تھے پرائم منسٹر عمران خان تو کہا تھا مودی نے میں اس نے ٹرمپ صاحب نے کہ ہم کروائیں گے ڈائیلاگ. تو انہوں نے سمجھایا ہوگا جی ہم ہزاروں سال سے لڑے جا رہے ہیں ہندو مسلم. ایک تو جھوٹ ہے، ہزاروں سال سے نہیں لڑ رہے. مسلمانوں کی جو حکومت تھی، ہندوؤں کو مذہب کے پریکٹس کی فل اجازت تھی، اور اگر یہ ہوتا تو آج انڈیا میں ہندو نہ نظر آتے. آج اکثریت ہندوؤں کی ہے بر صغیر میں، مسلمان کرسچن سکھ مائنورٹی میں ہے. تو اس لیے انہوں نے 1500 سال کہہ دیا. کسوری صاحب وہ پرخ چڑھا دیے. انہوں نے کہا کہ شیم ہے جو ہندوستان نے حملہ کیا. کسوری صاحب لیکن ہم اس سیز فائر کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ مودی کے لیے بہت نیگیٹو فال آؤٹ ہے انڈیا میں، اور انڈیا میں اس سیز فائر کی ایکسیپٹیبلٹی بھی کم نظر آ رہی ہے، اور مودی پہ بہت کرٹیسزم ہے. ایسے میں یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ سیز فائر کے بعد کوئی ڈپلومیٹک سیز فائر بھی ہو، کوئی ڈپلومیٹک بریک تھرو بھی ہو. ایسا لگتا ہے کہ یہ سیز فائر بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ انہوں نے آج کہا ہے کہ آپریشن سندور جاری ہے، وی آر کنٹینیوئنگ اٹ. تو ہم ایک رائے یہ ہے کہ یہ بھی ٹوٹ جائے گا بجائے کہ آگے کوئی بریک تھرو ہو. ہاں، آپ کی بات میں اس سے ڈس ایگری ٹوٹلی تو نہیں کر سکتا. اس میں نقصان انہیں بہت ہوگا. انٹرنیشنل کمیونٹی نے جشن منایا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے جشن منا رہے ہیں، وہ پرسنل وکٹری سمجھ رہے ہیں. یہ ان کا منہ پہ تھپڑ ماریں گے اگر یہ دوبارہ کریں گے تو ڈپلومیٹکلی اور آئسولیٹ ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2، مودی صاحب کی جو بدقسمتی دیکھیں آپ حیران ہوں گے. یہ ہو جاتا ہے دنیا میں، ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ جب ایک جھوٹا ایک پروپیگنڈا کر دیں کہ بڑی امریکہ ہندوستان سپر پاور ہے، اور کیا وہاں ڈیبیٹ ہو رہی تھی 2-3 سال سے، بھئی اگر امریکہ حملہ کر سکتا ہے، اسرائیل حملہ کر سکتا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور بھئی تم امریکہ نہیں ہو، اور پاکستان اللہ کی مہربانی سے وہ نہیں ہے غزہ، تو تم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہو کہ تم یہ کرو. جتنے پاکستان کے سٹینڈ آف ہوئے 1948-49 کی وار سے اب تک، یہ کوئی 13 مرتبہ لڑے ہیں، نہیں 13 مرتبہ جنگ کے دانے پہ ہیں، 5 مرتبہ لڑ چکے ہیں. 1 انچ نہیں یہ بڑھ سکے. انڈیا پاکستان کی لڑائی ہوتی رہی ہے، اور لڑنے کی کنونشنل فورسز سامنے تھیں. جو 1971 بنگلہ دیش ہے اس کی تو وجہ کچھ اور ہے. ایک ہمارے اپنے پولیٹیکل بلنڈرز. نمبر 2، ہماری تو فوج کو ریسورسز ہی کوئی نہیں تھی، اس سپلائز کوئی نہیں تھی. 1500 میل کا دشمن تھا بیچ میں بیٹھا تھا. پاکستان جو آج کا ہے، یا تو 1 انچ ہندوستان نہیں بڑھ سکا، اور اس کے بعد پاکستان نے بہت ترقی کی ہے. اچھا، جو لیٹسٹ وار کی سگنیفیکنس ہے، اگر آپ پوچھیں گے تو میں ڈپلومیسی میں مزید جاؤں گا، پوچھیں گے تو بتاؤں گا کہ اور کیا کیا ان کو نقصان ہوا ہے ڈپلومیسی میں. اس میں ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے. ابھی تک جو وارز تھیں وہ تھیں کنونشنل وارز، لینڈ بیسڈ. میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، یورپین ہسٹری کا بھی. تو اس میں ہم فرسٹ ورلڈ وار میں ٹرنچ وارفیئر، سیکنڈ ورلڈ وار یعنی دھیرے دھیرے لوگ دھسے رہتے تھے، 1 میل ادھر گئے 1 میل پیچھے چلے گئے، کئی دفعہ ایک دن میں 10 فٹ بڑھتے تھے. اب جو آ گئی ہے، جو ٹیکنالوجی آئی ہے، وہ زیادہ ٹیکنالوجی سوفسٹیکیٹڈ ایئر فورسز کے پاس ہے. اب پہلے گراؤنڈ فورسز کی مدد کے لیے ایئر فورس آتی تھی. اب ایئر فورس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے دنیا میں کہ ایئر فورس ایئر کوریڈور بنائیں گی، اس میں فوجیں تیزی سے آگے بڑھ سکتی ہیں. ان کو تو بڑا دھکا ایئر فورس میں لگا. پچھلی دفعہ پاکستان کو ملے تھے 5 دن میں ہم نے ایئر سپیریورٹی حاصل کی تھی 65 وار میں. اس میں میرا خیال 30 یا 35 منٹ میں جب انہوں نے لانچ کیا رات کے وقت، ایئر ڈومیننس ہو گئی. ہمارے جہاز گئے بھی نہیں، ان کی فضا میں جا کے 5 جہاز مار دیے. تو ایئر ڈومیننس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مزید چھیڑ چھاڑ کریں گے کشمیر میں، تو یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوائٹ اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ جو آج امریکن اخبار، لیکن وہ اپنے نئی جو انڈین ڈاکٹرن دے رہے ہیں، وہ جو نئی انڈین ڈاکٹرن ہے وہ یہ ہے کہ اگر انڈیا میں کوئی بھی ایکٹ آف ٹیرر ہوگا تو دیٹ از این ایکٹ آف وار، جو وہ کہہ رہے ہیں. نئی ان کی ڈاکٹرائن ہے.
کچھ بھی کہیں ہوگا تو دیٹ از این ایکٹ آف وار کر کے وہ وار شروع کر سکتے ہیں. جی ہاں، یہ وہ میں نے کہا نا حماس نہیں ہے. ایک تو اس وار کے بعد 36 دفعہ سمجھیں گے. ایک نمبر 2 آئی ایس آئی کی یہ آئی ایس پی آر کی آج پریس کانفرنس ہے, ہو سکتا ہے ان سے یہ سوال پوچھا جائے. میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. جواب یہ ہے ان کی کوشش تھی, یہ تب کہتے اگر ایسکلیشن ڈومیننس جو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں کہ جو ایسکلیٹری لیڈر ہے, ہندوستان کی یہ خواہش تھی. پچھلی دفعہ بھی 2 دفعہ فیل ہو چکا ہے, انشاءاللہ آپ کے پھر ہو چکا ہے, خدا نہ کرے لمبی جنگ ہو. پہلے 2016 میں فیل ہوا, انہوں نے کہا ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, پاکستان نے یہ کیا تھا, ہم نے سرجیکل سٹرائک کی, اور پاکستان فوراً انٹرنیشنل میڈیا کو لے گیا, اس کا نام و نشان نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا ہم نے 500 مار دیے آتنکوادی یعنی دہشت گرد, جا کے وہاں جب بالا کوٹ گئے ہیں پتہ کیا لگا کہ جی وہاں کچھ درختوں میں آگ لگ گئی تھی, پے لوڈ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے وہاں سے, اور اپنا پائلٹ گرا لیا, 2 جہاز مارے گئے, اور اپنے ہیلی کاپٹر کو اپنی میزائل ماری جس میں 6 بندے مارے گئے, جس کی بعد میں انویسٹیگیشن ہوئی, اگر پوچھیں گے تو بتا دوں گا کہ اس سے پتہ لگا کہ اس میں انکوائری ہوئی, ان کی اپنی انکمپٹنس تھی. 2019 میں انہوں نے پاکستان ایئر فورس پہ واضح کر دیا کہ پاکستان کو ایئر فورس کو ان پر ڈومیننس ہے. اب انہوں نے دوبارہ غلطی کر دی, اور میں نے کہا اب 30 منٹ میں ہو گیا, اسی لیے پاکستان ایئر فورس کو ضرورت ہی نہیں پڑی ان کے یہاں جانے کی. تو میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سیز فائر کئی سال چلے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ اب کوئی 5 سال 10 سال چلے گا؟ اگر میں آپ کی تھیوری مان لوں کہ انہیں سبق آ گیا ہے, ہماری ڈومیننس پروو ہو گئی ہے, ہم نے اپنا میتھ اسٹیبلش کر لی ہے, نہیں ان کی نہیں ہوئی, تو then this ceasefire should be long lasting. No, it doesn't mean that at all. When have I said that? انسان جو ہے سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہیومن بینگز ہوتے ہیں, اور یہ ہسٹری میں پروو ہوا ہے کہ یہ مشین نہیں ہے, فزکس کے لا نہیں ہے, یہ کیمسٹری کے لاز نہیں ہے, یہ انسانی فطرت ہے. جو ڈینجر آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے اتنا پاگلوں والا بیانیہ بنایا تھا کہ انڈین میڈیا کو شرم آ رہی ہے, اس کو انہوں نے خود مس لیڈ کیا. اس کے بعد وہ ماننے کوئی نہیں تیار کہ یہ ہمیں تو بتایا گیا تھا, ہم تو اتنی طاقتور طاقت ہے. کانگریس نے اوپر سے جو حملہ کیا ہے کہ آپ نے چین اور پاکستان کو اکٹھا کیا, تو ان ادر ورڈز ایک تو ان کو کویسچن کیا جائے گا. میں آپ کی بات مانتا ہوں, اس کا خطرہ ہے, لیکن میں جو چیز آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ایک تو یو نیڈ انٹرنیشنل سپورٹ. اب کہ یہ میں اسی لیے ڈپلومسی از ویری امپورٹنٹ. یورپین یونین مار کھا گئے بری طرح. یورپین یونین کے جو فارن منسٹر ہیں ان کو کہتے ہیں ہائی ریپرزینٹیٹیو, ان کا جو بیان آیا ہے وہ اتنا سخت تھا انڈیا کے خلاف کہ انڈیا کے جے شنکر صاحب نے انگریزی میں کہا Europe must understand. Europe thinks that Europe's problems are world's problems, and world's problems are not Europe's problems. تو میں وہ کہہ رہا تھا کہ ان کو غلط فہمی تھی, تو انہوں نے کہا کہ Europe's problems they think are world's problems, and یعنی یوکرین, and world's and others problems are not Europe's problems. یعنی دوسری ورلڈ ہے وہ انڈیا اور کوئی نہیں ہے, کہ ہندوستان کے پرابلم یورپ کے پرابلم نہیں. اتنے بے ناگ گئے تھے غصے میں. جہاں تک چین کا ہے اس نے تو تباہی مچا دی تھی. میں مانیٹر کر رہا تھا انڈین میڈیا کو, جس دن وانگ یی جو فارن منسٹر ہیں, فارن منسٹر سے بڑھ کے وہ ان کے پولیٹ بیورو کے ممبر ہیں, بہت بڑے ان کے لیڈر بھی ہیں, صرف فارن منسٹر نہیں ہیں کمیونسٹ پارٹی کے. ان کا جو بیان آیا تھا 3 یا 4 دن میں, وہ آیا تھا پاکستان کی ساورنٹی سیکورٹی ان کی ٹوٹل کمٹمنٹ ہے. وہاں واویلا مچ گیا, رونا پیٹنا ہو گیا. انڈیا کے چینلز میں مانیٹر کر رہا تھا, آپ بھی کر رہے تھے. اب آ جاتے ہیں کہ جب ڈپلومیٹک اتنی آپ کو آئسولیشن ہو, تو آپ اگر یہ پھر کریں گے تو پھر تو آپ کی مار کھانے کی خواہش ہے, تو غلطی سے بھی کوئی چانس نہیں لے سکتے. پاکستان کو نقصان ہوگا. قصوری صاحب, کشمیر کے مسئلے کا حل ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کیا ہے, اس پر ذرا روشنی ڈالیے. پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کے وہ مسئلہ کشمیر کا حل نکالنا چاہ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے اس مسئلے کا حل نکلے گا, جو پچھلے 75-76 سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس مسئلے کا حل نکلے گا؟ جی ایک ہی راستہ ہے, میں تجربے سے بتا رہا ہوں, وہ ہے ٹاکس. اور میں کب وزیر خارجہ بنا تھا,
कारगिल की जंग के बाद, जब कारगिल में लोग समझ रहे थे कि पता नहीं कैसी जंग होगी, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, मुशर्रफ को गालियां दे रहा था इंडिया का मीडिया, उसे पता नहीं क्या क्या लक़ब दिए जा रहे थे, ये फलां है, ये फलां है। फिर जनाब जब वो रुके और वाजपेयी साहब यहाँ आए तो आपने क्या हुआ, दिल्ली में जो रिसेप्शन मुशर्रफ साहब का हुआ है वो ऐसा था कि उसकी मिसाल नहीं मिलती, कि इन्होंने उनको उनका घर ढूंढ लिया, नहर वाली हवेली, उनकी आया ढूंढ ली कि बच्चे मुशर्रफ को खिलाया करती थी, आया को मुशर्रफ साहब कंपेल हो गए, पर याद था नहीं, $100 भी देने पड़ गए। और ये बदलता है रातों रात। जब लोग फैसला करें कि ये वॉर इज नॉट द वे आउट, 1999 पॉलिटिकली मोदी के लिए ये पॉसिबल नहीं है इंडिया में आपको यू टर्न लेना अगेंस्ट पाकिस्तान। देखिए वो एक स्टैंड ले चुके हैं पूरी इंडियन कौम के सामने पाकिस्तान के खिलाफ। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मोदी के वो यकदम पाकिस्तान से मुज़ाकरात सॉफ्ट हो जाएं और ये इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन खत्म कर दें, हाई कमिश्नर्स वापस भेज दें। ये सब कुछ मोदी के लिए मुमकिन नहीं है पॉलिटिकली वहां पे। नहीं मुजम्मिल साहब, आप सही फरमा रहे हैं, मैंने आपकी बात की वजन को तो नहीं डिनाई किया, मैं तो अपने तजुर्बे से बात कर रहा हूं और ये अस्यूम कर रहा हूं कि रैशनल एक्टर्स हैं। अगर इर्रेशनल एक्टर्स हैं तो तारीख में नुकसान होता है, ये हिस्ट्री का लेसन है। आज हिंदुस्तान, आज न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ रहा था, बात छोड़ दें पाकिस्तान को, न्यूयॉर्क टाइम्स में आप स्टोरी पढ़िएगा, मेरे ख्याल है मैंने सारी दुनिया को देखा, या वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स में आखिरी पैराग्राफ, इंडिया के मिलिट्री चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक, उनसे जब पूछा गया कि जनाब ये आपका क्या ख्याल है ये अभी अभी जो हुई है, उन्होंने कहा ये तारीख दानों पे छोड़ दें कि वो ये फैसला करें कि इसमें किसका पल्ला भारी था। यानी ये वो कह रहे हैं इंडिया के मिलिट्री चीफ जो कारगिल के वक्त वेद प्रकाश मलिक जो उस वक्त हेड थे। आपको मैं ऐसे, मैं नजूमी तो नहीं हूं, मैं तो एनालिस्ट हूं, मैं फॉरेन मिनिस्टर रहा हूं, तो ना मैं कोई साइको एनालिस्ट हूं कि उनकी माइंड में जाके झांक लूं। गलतियां होती हैं और वॉर में जब बंदा गलती करता है, मैं आपको बताता हूं जो क्या कहा था जो जर्मनी के चांसलर ने, उनका मुझे नाम याद आ जाएगा, उन्होंने कहा था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उनका मेरा तो नहीं ख्याल है होगी तो, लेकिन उनका सम डैम फूल थिंग इन द बाल्कन्स, वो डैम फूल थिंग क्या थी, कोई ख्याल भी नहीं था कि क्राउन प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया को गोली लग गई थी। अब मैं कहानी में नहीं जाता, जंग हो गई जिसमें हिंदुस्तानी 1.5 मिलियन फौज चली गई, हिंदू मुस्लिम सिख। तो ये गलतियां होती हैं, मिसकैलकुलेशन होती हैं, कौमें उसको सफ़र करती हैं। आपकी बात मैं कैसे रद्द कर सकता हूं, क्योंकि मैं उस मीडिया को मॉनिटर कर रहा हूं। उसका जवाब शायद IASPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगा। किसी सूरत में पाकिस्तान ये नहीं मान सकता यूनिलैटरल उनका जो डॉक्ट्रिन आ रही है कि 90,000 कब्रें हैं, और भाई कब्रें वो पाकिस्तानियों की तो नहीं है, वो कहते हैं ना घुस बैठी हैं, और वो हो सकता है 500 पाकिस्तानियों की भी हों, और 90,000 कब्रें हैं। ना हिज़्बुल मुजाहिदीन पाकिस्तान से आए थे, ना बुरहान वानी और उन जैसे लोग पाकिस्तान से आए थे, ना वो लड़का पाकिस्तान से आया था जिसके सामने इन्होंने जीप के आगे बांध के सारे श्रीनगर में और इर्द गिर्द के इलाकों फैलाया। इनसे नफरत है, नफरत की वजह से कब्रें हैं मुसलमानों की, तो वहां तो हमले होते रहेंगे। क्या दुनिया पागल है कि ये मान जाए कि आखिरी सवाल, मेरे पास टाइम कम है, क्या हमने जब नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुलाया, वॉज दैट अ मैसेज कि हम न्यूक्लियर की तरफ जा रहे हैं? जब प्राइम मिनिस्टर का ये मैसेज आया प्रेस रिलीज के उन्होंने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया है, उससे दुनिया को ये पैगाम चला गया कि नेक्स्ट स्टेप न्यूक्लियर। चेयरमैन रहा हूं, I was the vice chairman of National Command Authority, so I know what it means. Signaling is very important in any situation like this. It was a signal, yeah, it was a serious step. नहीं, सिग्नलिंग होती है वॉर में, को पागल नहीं आदमी के जानबूझ के न्यूक्लियर वॉर छेड़ दे। होता यह है कि लोगों को बताया जाता है कि हमें टेस्ट ना करो। मसलन पाकिस्तान ने क्लैरिटी से कह दिया, उसमें तो डाउट ही कोई नहीं। मैं आज आपको आंखें बंद करके कह देता हूं, पानी ये बंद नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो जंग होगी। मेरा तजुर्बा बता रहा है। क्यों?
کہ جب ایک ایسے حالات پیدا ہوئے اور میں فورن منسٹر تھا تو ڈیبیٹ ہوئی یو ایس کانگریس میں، تو ایک کمیٹی کی رپورٹ آئی کشمیر پہ جنگ ہو نہ ہو پانی پہ ہو جائے گی. اور بھائی اگر میرا تعلق قصور سے ہے، میں وہاں کاشتکار ہوں، جب میری 7 سال کی عمر تھی والد نے بتایا کہ ہندوستان نے ہمارا پانی بند کر دیا ہے حسینی والا ہیڈ ورک سے، تو لیاقت علی خان نے اس وقت یا اس کے بعد ایک مکہ دکھایا تھا، پوری قوم اکٹھی ہوگی. پاکستان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، اور اگر آپ مارنے پہ تل جائیں 25 کروڑ پاکستان کے عوام کو، تو یہ پاگل ہے کہ جیتے جاگتے کہیں گے ہمیں موت دو، پھر یہ جو ہوگا وہ ہوگا. بھٹو صاحب کے الفاظ میں خدا نہ کرے دمادم مست قلندر، میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. میں نے تو امن کے لیے کام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ اس قسم کی زبان وہاں سے بات آ رہی ہے، ہندوستان سے، بی جے پی ایکسٹریمسٹ سرکل سے، اور ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آتی تو پاکستان اس کے لیے بالکل تیار ہے. قصوری صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ قصوری صاحب. مزمل صاحب بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو یہیں سے کریں گے ہمارے ساتھ سے. ویلکم بیک ناظرین. محاذ پر یہ جنگ ہمارے فوجی جوانوں نے بھارت کے خلاف لڑ کے جیتی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پہ پاکستان کی عوام نے بھی یہ جنگ جیت لی ہے، اور انڈینز کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ ہوئی کیا ہے. لٹرلی رو رہے ہیں. ان کی انڈین میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، جو مین اسٹریم میڈیا اینکرز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، ان کے منہ اترے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا اور بولنا کیا کہنا کیا. اور سوشل میڈیا کے اوپر ہماری پاکستانی عوام جتنی ایکٹیو ہوئی بھی ہے نا. مزمل صاحب میرے خیال سے سب سے پہلے ہم وہ کلپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک مزید جو میمز اور سوشل میڈیا کے تبصرے سامنے رکھتے ہیں. جی میں حیران ہوں، انڈیا کس ملک سے جنگ کر رہا ہے، اس عوام کا پتہ نہیں، پاکستانی عوام کا. اے بھائی جان ہے جی، ان کے کل ادھر نہ دکان پہ نہیں تھے. میں نے ان سے پوچھا ہے، میں نے کہا کل کدھر تھے؟ بھائی جان کدھر تھے کل آپ؟ کل ادھر مزائل گرے وہاں پہ دکان لگائی تھی. انہوں نے جدھر مزائل گرا ادھر پکوڑے لگا کے بیٹھ گئے ہیں، سموسا چاٹ. آپ نے سمجھنے کی کوشش کی کہ جہاں وہ روز دکان لگاتا ہے نا، اس نے وہاں نہیں لگائی. جہاں میزائل گرا نا، وہ ایک دن کے لیے ڈرون گرا، وہاں چلا گیا، اور وہاں جا کے کیونکہ لوگ زیادہ اکٹھے ہو گئے نا دیکھنے کے لیے، اور وہاں اسے سموسوں اور پکوڑوں کی دکان لگا لی. اسے کہتے ہیں پاکستانیوں کا جذبہ. کس سے ہرائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کے اندر جنگ کا کوئی خوف نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا. آپ کو کوئی پینک بائنگ نہیں نظر آئی، جو انڈین چینل بتا رہا تھا کوئی وہاں کے لوگ ڈر گئے، رش نہیں کیا، کوئی پینک بائنگ نہیں تھی، کوئی ایسا. آپ کو سڑکوں پہ لوگ انجوائے کرتے نظر آئے ہیں جنگ کے ساتھ. آپ میری بات سنیے، ٹیکنیکلی پاکستان کے لوگوں نے جنگ کو انجوائے کیا ہے، اور انہوں نے جنگ کو نا بالکل پوری طرح انجوائے کیا ہے. تو اور میمز میں بھی میں ایک اور میم آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ایک شخص نے لکھا کہ میں ملتان سے ہوں، میرا تعلق ملتان سے ہے، اور ابھی تک ملتان میں کوئی ایک ڈرون نہیں گرایا بھارت نے. کیا ہم ان کے دشمن نہیں ہیں؟ یہ تو کھلا تضاد ہے. اچھا ایک اور میم بھی ہے، کیا وہ کہتے ہیں مئی کے مہینے میں عاصم منیر صاحب کو نہیں چھیڑنا، بالخصوص 9-10 مئی کو. وہ بہت بری طرح جواب میں دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بھارت کو پتہ نہیں تھا 9-10 مئی کو اگر جنرل عاصم منیر کو چھیڑا تو پھر کیا ہوگا. کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ پوری قوم ہماری تو پھر متحد ہر تھی. طرح کے بن رہے ہیں. میں نے آپ کو فرسٹ سیگمنٹ میں کہا کہ جنرل عاصم منیر کے تو لوگ حق میں بہت میمز بنا رہے ہیں. وہ ہم نے کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ انڈین لیڈی پائلٹ ہے یا نہیں ہے. ہاں نہیں، یہ خبر سوشل میڈیا پہ فیک ہے فی الحال، اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. لیکن اس کا میم آپ نے دیکھا ہے، چائے پیو گی؟ نہیں، سٹنگ پیوں گی. تو ٹھیک ہے نا. اور اس کے اتنے میمز ہیں، ٹیکنیکلی رافیل کے اتنے میمز ہیں. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے؟ ڈرون ایک موٹر سائیکل 125 پہ لے کے بھاگ گیا. نہیں وہ تو ریئل واقعہ ہے. ہاں وہ تو ریئل واقعہ ہے. سارا دن ڈھونڈ کے اس سے واپس لیا گیا ہے کہ ہم نے اس کا فورنزک کرنا ہے. وہ کہتا تھا نہیں، اچھا وہ کہتا تھا نہیں میں نے اس کو اسکریپ میں بھیجنا. تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ لوگ خوف نہیں تھا. لوگ ہیرپ ڈرون جہاں گرے ہیں اٹھا کر مطلب گھروں میں بھی لے گئے ہیں. کچھ بچے تو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کہ یہ مودی جی کو پتہ چلے کہ انڈیا کی طرف سے لاش آئی ہے. یہ ایک بڑا پاکستان میں رہا ہے. اس کے بعد پھر جس طرح مٹھائیاں بٹی، رافیل پاپڑ بھی آگے مارکیٹ میں، رافیل پاپڑ بھی آ گیا، اور جس طرح مٹھائیاں بٹی ہیں پورے پاکستان میں. لندن میں میں دیکھ رہا تھا پاکستانی جس طرح. اچھا وہاں آپ کو اندازہ ہے لندن پولیس بھی ناچی ہے. وہاں 14 اگست کو
और 15 अगस्त को इंडियंस और पाकिस्तानियों का बड़ा मुकाबला होता है यौम आज़ादी का। जी जी। एक चौक उनका होता है, एक चौक उनका होता है, बीच में पुलिस होती है और अपना अपना यौम आज़ादी मनाया जाता है। तो वहाँ जिस तरह पाकिस्तानी नाच रहे थे, भरपूर दिन था भाई 10 मई आपको का। इंडियन डायस्पोरा के सेंटिमेंट्स का अंदाज़ा नहीं है कि अगर पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं तो कहीं दुनिया में आपको ये तो नहीं नज़र आया कि इंडियन डायस्पोरा या इंडियंस जश्न मना रहे हैं। पूरे इंडिया में आपको कोई पब्लिक में नज़र आया है जिसने जो जश्न मना रहा हो या जिसने कामयाबी की कोई बात की हो, बैरून मुल्क को किसी ने कामयाबी क्या की कामयाबी मनाएंगे वो? उनकी अच्छा, तो नहीं, फौज नहीं, टेक्निकल बात ये उनके है मोदी जी ने तो कि उनको पाकिस्तानी जलील तो करा दिया। पूरी दुनिया में ही मिठाइयाँ बांट रहे हैं जी। और बड़े अरसे बाद हमें फतह मिली है और उस फतह को एंजॉय कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने यौम तशक्कुर का ऐलान भी किया है और जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भी ट्वीट कर रहे हैं इंडिया के। तो मैं अभी देख रहा था, जैसे उनका ट्वीट आया तो इंडियंस ने कहा हमें कोई मीडिएशन नहीं चाहिए, हम कोई मीडिएशन नहीं करना चाहते। जैसे पहले आपने उनसे सीज फायर कराया, अब उनसे नाराज भी हो रहे हैं आप। तो मेरे ख्याल और में ये अमेरिकन मीडिया भी क्लेम कर रहा है, मार्को रूबियो ने भी क्लेम किया है कि इंडिया की तरफ से कॉल आई है कि आप इंटरवीन करें और मामलात को हल कराएं, अब नहीं हम मुकाबला कर सकते पाकिस्तान का। जो मीम्स हैं नरेंद्र मोदी के मीम्स हैं, पाकिस्तान ने टिकटॉक पे और मीम्स पे तो इंडियंस को भी इस पर भी शिकस्त दी है। ठीक है ना। फेक न्यूज़ में इंडिया ने हमें शिकस्त दी है, उनके मीडिया ने फेक न्यूज़ का तो कमाल ही कर दिया और लेकिन मीम्स में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है। और मैं आपको एक और मजे की बात बताती हूँ, इंडियन जो यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो भी इस टाइम अपने मोदी जी का, अपने जो मेन स्ट्रीम उनका मीडिया उसका बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ भारत में जो पाकिस्तान का एक तैयारा है वो गिरा है। हम आपको दिखाते हैं वो तैयारा कौन सा, और उसने पेपर से तैयारा बना के हवाई जहाज बना के उड़ाया। हाँ, वायरल हो रहा है क्लिप, उनका जो सोशल मीडिया है वो उनके मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत तनकीद का निशाना बना रहा है। हमारा एंजॉय करना तो इंडियन गवर्नमेंट ने मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि उन्होंने वहाँ पाकिस्तानी मीडिया को बैन किया, उनके अपने मीडिया को बैन किया, सर्कुलर जारी किए, वो सारा भी काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। उसने मोदी की कोई मदद नहीं की है, मोदी को उसका नुकसान ही। बिल्कुल। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। हाफ़िज़।